اور برادران اسلام، حضرات علماء کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ قومی یکجہتی و تحفظ شہریت کانفرنس بہت کامیاب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ موسم کے خراب ہونے کے باوجود مغرب سے لے کر کے اب تک آپ مختلف حضرات کی مختلف حوالوں سے تقریریں سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ نے آج پوری رات اس ملک کے تحفظ کے لیے دے دیا ہے۔ اور آج کے دور میں لوگ اتنے مصروف ہیں کہ 5-10 روپے 150 روپے دے دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ٹائم دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ حضرات نے پوری رات اس پروگرام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس ملک سے بلا تفریق مذہب و مسلک اور بے پناہ محبت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محبتوں کا ملک ہے اور یہ شفقتوں کا ملک ہے۔ تاریخ بھی یہی کہتی ہے، ماضی بھی یہی کہتی ہے، اور ہندو مسلم کی یہاں پر کبھی کوئی لڑائی نہیں رہی۔ شروع سے گنگا جمنی تہذیب کا یہ ملک ہے۔ ہاں، البتہ کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں جو اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے اس ملک میں لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ ان کی سازشیں بھی سامنے آ رہی ہیں، ان کا چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور یہاں کی عوام بھی الحمدللہ بیدار ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں تو آپ ساری کی ساری سن چکے۔ میں ایک دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات میں ختم کر دوں گا کہ ہمیں اس ملک میں کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر نے، جو ساری کائنات کے رہبر اور رہنما تھے، ساری کائنات کے نبی تھے، انہوں نے ایسی جگہوں میں زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ اور طریقہ بتلایا ہے جن جگہوں میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف عقیدے کے لوگ رہتے ہیں، اور اس فارمولے میں، اس طریقے میں بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسا طریقہ ہے جس کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ اس طریقے میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان سے جو معاملہ کرے وہ انسانیت کی بنیاد پر معاملہ کرے، مذہب کی بنیاد پر معاملہ نہ کرے۔ انسانوں سے لین دین، جو تعلقات ہیں، اور ایک دوسرے پر رحم و کرم کا اور باہمی اخوت کا، ہمدردی کا، تعاون کا جو جذبہ ہونا چاہیے، یہ انسانیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، مذہب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور دنیا کے سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ مکے میں جب آپ تھے تو آپ کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ آپ ہر ایک کے لیے بلکہ جہاں بھی آپ رہیں، لیکن مکے کی زندگی کو خاص طور سے ہمارے لیے اس ہندوستان میں ہم کو نمونہ بنانا چاہیے کہ آپ ایک ایسی جگہ میں ہیں جہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ بہت ہی کم تھے، یا تو نہیں تھے، شروع میں نہیں تھے، پھر کیا ہے تھوڑی بہت تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ وہاں پر آقا نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ ہم اور آپ آج کل عملی طور پر بھی کہیں ایسا مس کر جاتے ہیں، چوک کر جاتے ہیں کہ ہمیں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، ہم کمبل تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں ہر برادری کے لوگوں کے لیے تقسیم کرنا چاہیے، اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ہندو بھائی تقسیم کر رہا ہے تو مسلمان اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دے، مسلمان تقسیم کر رہا ہے تو ہندو بھائی اگر ضرورت مند ہیں تو اس کو دیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، جب آقا پر وحی کا بہت بڑا بوجھ نازل ہو رہا تھا اور آقا یہ کہہ رہے تھے کہ خدیجہ لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے تسلی کے لیے چند دلیلیں پیش کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ نہیں، آپ اور کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسا فرد ہلاک نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں۔ وہ خوبیاں کیا تھیں میرے بھائیوں؟ وہ خوبیاں یہ تھیں کہ انسان گلشن انسانیت کو سجائے اور سنوارے،
بخاری شریف کے جلد اول میں باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ حدیث ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ بخدا اللہ کیا آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پیارے لاڈلے انک تقری الضیف، کہ مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اور کوئی انسان بھٹک کر کے بے سہارا کہیں سے آتا ہے، اس کے کھانے کا، رہنے کا، سونے کا انتظام، یعنی ایک انسان کو، ایک مسافر کو جس طرح سے کیا ہے، جس طرح اس کی مدد کرنی چاہیے وہ اس مدد کے لیے آپ کھڑے رہتے ہیں۔ ایسا جو بھی فرد ہوگا، جو بھی ٹولی ہوگی، جو بھی جماعت ہوگی، جو برادری ہوگی، جو قوم ہوگی، وہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کے منازل طے کراتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دو تین چیزیں اور ہیں، کہا تھا لَتَصِلُ الرَّحْمَةُ وَتَصِلُ الرَّحْمَةُ، کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام آپ کرتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں، چاہے کوئی بھی سماج ہو، ہندوستان کے سماج میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے، تو جو انقلاب ابھی آ رہا ہے یہ کئی گنا بڑھ کر کے انقلاب آئے گا میرے بھائیوں۔ لیکن دلوں کو توڑتے ہیں ہم اور آپ، اور دنیا کے آخری پیغمبر کے اس عمل پر اور اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ دلوں کو جوڑنے کا کام ہونا چاہیے۔ اور کیا کہا تھا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، لوگوں کو خسارہ ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں سارے لوگوں کی مدد کے لیے بغیر کسی مذہب کی تفریق کے آپ کھڑے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی حضرات یہاں پر ہیں اور ان کا تعلق جس برادری سے ہے، جس عقیدے سے ہے، آپ کو یہ چیز، یہ تعلیم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگیوں میں لانی چاہیے کہ جب مدد کی باری آئے تو انسان کو دیکھ کر کے مدد کرے، کہ وہ انسانیت کی بنیاد پر ہمارا بھائی ہے، آدم و حوا کی سب اولاد ہے، اس لیے ہماری مدد کا وہ مستحق ہے۔ اور یہی نہیں، آگے کہا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ آپ کیا ہے، جو انسان کما نہیں سکتا ہے اس کو کما کر کے آپ کھلاتے ہیں، اور جو بے ہنر ہے اس کو آپ ہنرمند بناتے ہیں۔ بے روزگاروں کو روزگار دلانے کا آپ نے روزگار بنایا ہوا ہے۔ اے ہمارے لاڈلے اور پیارے، خدیجہ کہتی ہیں کہ جس انسان کے اندر، جس جماعت اور برادری کے اندر یہ بات ہوگی، وہ برادری کبھی برباد نہیں ہو سکتی، تباہ نہیں ہو سکتی۔ ہم ہندوستان کے لوگ، ہندوستانی حضرات جس پیار و محبت سے ہمیشہ سے زندہ رہتے ہوئے آئے، اگر ہمارے آقا کی ان چیزوں کو اور اپناتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پیار و محبت میں اور بھی اضافہ ہوگا، اور ہمارا سماج اور بھی ترقی کرے گا۔ اور جب کوئی ایسا قانون آئے گا جو اس ملک کی سیکولرزم کے خلاف ہو، جمہوریت کے خلاف ہو، تو ہمارے لیڈران بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ اور ملک کا جھنڈا وہ ایک رنگ کا نہیں ہے، وہ 3 رنگ کا ہے۔ اگر کیا ہے، اس ملک میں کوئی ایسا قانون لایا جائے جو سب پر یکساں طور پر نافذ کیا جائے، یا کوئی ایسا قانون لایا جائے جو کسی ایک خاص طبقے کے لیے ہو اور دوسرے طبقوں کے لیے وہ نقصان دہ ہو، تو یہ ملک اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن سیاہ بلوں کے خلاف اور جس شہریت کی بقا کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس شہریت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اور بھی اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ہم ہندوستانی ہیں اور انشاءاللہ ہم ہندوستانی رہیں گے، نہ کوئی ہمیں یہاں سے بھگا سکتا ہے۔ پریشان کرنے کی کوشش ضرور کرے گا کوئی، لیکن جو پریشان کرنے والا ہوگا وہ خود پریشان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
دوستو بس آئیے اس پیارے ملک کو ہم سبوں نے سینچا ہے اور سینچتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم ایسے کیا ہے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر اور عقیدے کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. انگریزوں نے بھی ہمیں عقیدے کی بنیاد پر لڑانے کی کوشش کی تھی، تو انگریزوں کا کیا انجام ہوا آزادی کی تاریخ اس کو جانتی ہے. انہوں نے ہم کو اس طرح سے لڑایا تھا، یہاں کے ہندو مسلمانوں کے مذاہب کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. کہ آزادی کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرکاری جو آٹا آتا تھا انگریز کے زمانے میں، تو وہ کیا ہے لوگوں کے عقیدے کو مذہب کو خراب کرنے کے لیے اس میں سور کی چربی ملاتے تھے اور گائے کی چربی ملاتے تھے. سور کی چربی اس لیے ملاتے تھے کہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو جائے، وہ سور کی چربی کو حرام سمجھتے ہیں، اور گائے کی چربی اس لیے ملاتے تھے کہ ہندوؤں کا عقیدہ خراب ہو جائے، وہ گائے کی چربی کو حرام سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، جب اس طرح کی بات لائی جا رہی تھی اس ملک میں جو اس ملک کے مزاج کے خلاف ہے، ماحول کے خلاف ہے، تو اس وقت ٹوٹی چٹائیوں سے علماء کھڑے ہوئے تھے، میدان میں آئے تھے، انہوں نے ان کو بھگانے کا فتویٰ دیا تھا. بھگا کر کے ان کو علماء نے دم لیا، اور یہاں کے برادران وطن نے، مسلمانان نے، اور الحمدللہ ابھی کی جو تحریک ہے وہ یونیورسٹیوں سے شروع ہوئی ہے، اور اس یونیورسٹی سے شروع ہوئی ہے جس کے بانی ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے انسان ہے. انشاءاللہ پھر انقلاب آئے گا. شرط یہ ہے کہ ہم ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اپنے اس پرامن احتجاجوں میں اور پرامن جلسوں میں شریک ہوں، اور پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہم کو اور آپ کو اس وقت تک یہ احتجاج اور ریلی اور پروٹیسٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ سیاہ بل واپس نہیں چلا جاتا ہے. ہمارے لیے کیا ہے لیڈران ہیں مذہبی سیاسی، وہ ہماری جس وقت جیسی رہبری کریں اور جس وقت جو کام کرنے کے لیے کہیں، ان کی آوازوں پر ہم اپنے رہنما اور رہبروں کی آوازوں پر لبیک کہیں اور پرامن طریقے سے اس احتجاج کے عمل کو انجام دیں. اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو